السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 171۔ اب سراقہ ابن مالک بالکل قریب آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ہمیں قتل کی نیت سے آ رہا ہے، تو آپ نے کہا اے اللہ اللہم اسرع ہو، اے اللہ اسے پچھاڑ دے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اتنا جملہ کہتے ہی گھوڑا جو تھا سراقہ ابن مالک کا وہ اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے، حالانکہ پتھریلی زمین تھی۔ وہ سراقہ ابن مالک سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ کھڑا رہا۔ اب وہ دوڑ ہی نہیں سکتا، گھوڑا بھی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے تو سراقہ ابن مالک کے قدم بھی زمین نے پکڑ لیے، اور گویا کہ سمجھ لو کہ ایک قسم کی قبر میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے فوراً کہا کہ حضرت آپ جو ہے دعا کر دیجئے، میں نکل جاؤں، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اے اللہ اسے چھوڑ دے، اسے آزاد کر دے۔ چنانچہ وہ زمین پھٹی اور یہ گھوڑا بھی نکلا اور سراقہ ابن مالک بھی نکلے۔ اب وہ سمجھا کہ بھئی یہ تو کچھ جادو ہے یا کیا ہے، پھر سے اس نے پیچھا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہ جملہ کہا، کیونکہ سو اٹھنے کی گرمی تھی۔ یاد رکھنا، مال کی گرمی، مال کا نشہ وہ نشہ ہوتا ہے جو ترشی نہیں اتارتا۔ مال کا نشہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مال اور جمال، یہ دو نشے آدمی کو لے ڈوبتے ہیں۔ تو اس کو مال کا نشہ تھا، 100 BMW ملے گی، مالدار بن جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بد دعا دی، جو بد دعا کے جملے کہے۔ اب اس کا گھوڑا اور یہ سراقہ ابن مالک یہ جو ہے چھاتی تک زمین میں چلے گئے۔ اب وہ اور سانس گھٹنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں، عامر ابن فہیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن رقیہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے سراقہ ابن مالک نے کہا کہ حضرت اب بالکل آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اب بالکل آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ مجھے چھڑوا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی، اب نہیں کروں گا حضرت، آپ میری مدد کیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور معاف کر کے کہا کہ اللہ اسے تو نکال دے۔ چنانچہ وہ نکلا اور نکل کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور بیٹھا اور کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ آج کل تو ہم لوگ جو ہے کوئی اگر دل سے معافی مانگے تو اس کو بھی معاف نہیں کرتے، اور وہاں یہ آدمی قتل کی نیت سے آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، بلکہ اس کے پاس کچھ توشہ تھا۔ سراقہ ابن مالک نے روایتوں میں آتا ہے اس کے پاس کچھ توشہ تھا، وہ توشہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ حضرت یہ میری کھجوریں ہیں، سامنے میری بکریاں بھی ہیں، سامنے یہ ہے، آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تم صرف اتنا کام کرنا، ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ اور اس راستے سے جا رہے ہیں، یہ تم کسی کو بتانا مت، تمہارا کام صرف اتنا ہے۔ بہت دینے کی کوشش کی، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھی سراقہ ابن مالک کی نہیں لی، حضور نے انکار کر دیا۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہمیں کوئی دے تو کبھی انکار نہیں کرتے، دوسرا ہے کہ چالاکیاں کر کے وصول کرتے ہیں، اور وہاں اللہ کا نبی یہ کہہ رہے بہت کوشش کی، حضرت فلاں میری بکریاں بھی آگے آ رہی ہیں، میں لکھ کے دے دیتا ہوں، جتنی بکرے چاہے لیتے جانا آپ، یہ ہے وہ ہے، چونکہ سردار تھا یہ، آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں لوں گا، مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اس کی خبر مکہ والوں کو نہ ہو، تاکہ ہم لوگ مدینہ منورہ عافیت کے ساتھ پہنچ جائے۔ سراقہ ابن مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس روانہ ہوا سراقہ ابن مالک۔ راستے میں لوگ ملے، اب جب لوگ ملے تو لوگ پوچھتے تھے ارے محمد کو دیکھا، محمد کو دیکھا۔ سراقہ ابن مالک ایک ہی بات کہتے تھے کہ بھی دیکھو میں دور تک دیکھ کر آیا ہوں، محمد کا تو کچھ پتا نہیں ہے، خواہ مخواہ تم تھکو مت، یہ کہہ کر آدھے رستے سے مکے والے بھی واپس ہو گئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تھے اور سراقہ ابن مالک روانہ ہو رہے تھے واپس، تو حضور نے ایک جملہ کہا، سراقہ آج تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ اللہ تجھے اسلام دے گا اور کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ جملہ حضور نے
ہجرت کے راستے میں کہا تھا کہ سراقہ کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے غزوہ احد کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں. سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں. اور جب کسرا کے کنگن حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ آئے تھے تو حضرت عمر نے اعلان کیا این سراقہ ابن مالک، این سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک کہاں ہے، سراقہ ابن مالک کہاں ہے. پھر حضرت عمر نے کہا اپنا قصہ بیان کرو. سراقہ ابن مالک نے اپنا قصہ بیان کیا. حضور نے مجھے کہا تھا تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرت عمر نے سب کے سامنے کسرا کے کنگن پہنائے اور ایک جملہ کہا صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا کہ اس وقت میں تو حضور کے قتل کے لیے جا رہا تھا، آج اللہ نے تجھے اسلام بھی دے دیا اور آج کسرا کے کنگن بھی تیرے ہاتھ میں ہے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوتے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا.